बॉडी गार्ड एक ये रहा थोड़ा सा पीछे कर दो साइड में थोड़ा साथ शुक्रिया यार
انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک نیک بندے سے کی، اس کا نام تھا مبارک۔ خامد بھی نیک تھا، بیٹی بھی نیک تھی۔ ان کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا۔ یہ عبداللہ سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا تھا۔ ابتدائی لڑکپن کی زندگی میں یہ اپنے دوستوں کے محفل میں زیادہ رہتا تھا، ماں باپ کی نہیں سنتا تھا، مگر ماں باپ نیک تھے، وہ دعا کرتے رہتے تھے۔ پھر آخر ماں باپ کی وہاں آئی اور عبداللہ نیک بنا، اور اس نے اپنی زندگی میں 4000 اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ اتنا علمی مقام پایا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ ملنے جاتے تھے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے، ان کو اپنی نسبت پر بٹھایا کرتے تھے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اللہ نے ان کو حدیث میں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا تھا، تو جب یہ حدیث کی تلاوت کرتے تھے تو لوگ ان سے سن کے حدیث کو آگے سناتے تھے، جیسے نماز میں مکبر ہوتے ہیں تکبیر کہنے والے، ایسے ان کے حدیث کی محفل میں مکبر ہوتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو مکبر ہوتے تھے ان کی تعداد 1100 ہوا کرتی تھی۔ جس مجمع میں مکبر 1100 ہو وہ مجمع کتنا بڑا ہوگا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ 40,000 اسٹوڈنٹس ایک وقت پہ بیٹھ کے ان سے حدیث سنا کرتے تھے۔ آج حدیث کی کلاس میں کہیں 50 بچے ہوتے ہیں، کہیں 100۔ جب بڑے جامعات میں چلے جائے تو 500 سے 1000 بچے ہوں گے، اور کہاں ان کی محفل میں 40,000 اسٹوڈنٹس ان سے حدیث پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو علم میں پھر بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ لوگوں کے دل میں ان کی ایسی محبت تھی کہ جیسے شہد کی مکھی کسی شیرے پہ گرتی ہے، اس طرح لوگ ان کی طرف اٹیچ ہوتے تھے۔ ان کے ایک دوست ہیں اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ عبداللہ ابن مبارک میں وہ کون سی مقناطیسیت ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ہمیں پوچھتا کوئی نہیں اور اس کے پیچھے سے لوگ ہٹتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے 2 سال ان کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ کرام ان کے درمیان صرف ایک فرق تھا، وہ کیا کہ صحابہ کرام کو نبی اسلام کے دیدار کا شرف حاصل تھا، یہ شرف عبداللہ ابن مبارک کو حاصل نہیں تھا۔ اس کے علاوہ عبداللہ ابن مبارک اور صحابہ کی زندگی میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے پھر ان کو کیسا بیٹا عطا فرمایا کہ جس کے پاس 40,000 طلباء پڑھتے تھے اور ان کی زندگی صحابہ کرام جیسی زندگی۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا ثابت، درویش نرس انسان تھا۔ ایک دن نہر کے کنارے کنارے چل رہا تھا، بھوک بھی لگی ہوئی تھی اور اس کے پاس کھانے کو کوئی چیز بھی نہیں تھی، اور اس کی حیرت نفس گوارا نہیں کرتی تھی میں کسی بندے سے سوال کروں۔ چنانچہ اس نے دیکھا کہ پانی کے ساتھ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ جب اس نے سیب بہتا ہوا دیکھا تو اس نے سوچا چلو یہ میں کھا لیتا ہوں۔ اس نے پانی میں سے سیب نکالا اور اس کو کھا لیا۔ جب پیٹ میں کچھ پڑ گیا اب اس کو آفٹر تھاٹ آیا، بھائی یہ سیب تو میرا نہیں تھا، یہ تو کسی اور کا تھا، میں تو نہیں کھا سکتا تھا۔ اس وقت میں نے بھوک میں کھا لیا، لیکن مجھے تو اس بندے سے اجازت لینی چاہیے۔ چنانچہ یہ خیال آیا تو انہوں نے سوچا مجھے کیا پتا یہ سیب کس کا ہے۔ دوسرا خیال آیا کہ جدھر سے پانی آ رہا ہے نا، میں ادھر پر چلتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آگے کوئی سیب کا باغ ہوگا تو اس کے مالک سے میں اجازت لے لوں گا۔ چنانچہ یہ اس طرف پر چل پڑے، اب اسٹریم چل پڑے۔ چلتے چلتے ان کو ایک جگہ سیب کا باغ نظر آیا جس میں درخت تھے، اور وہ درخت کی شاخیں پانی تک آ رہی تھی۔ یہ سمجھ گئے کہ یہاں سے سیب گرا ہے اور میں نے اس سیب کو کھا لیا ہے، اب مجھے اس سیب کے مالک سے یا تو اس کو پے کر دوں یا پھر اس کو میں کہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ چنانچہ یہ سیب کے باغ کے مالک جو تھا اس سے ملے اور اس کو صورت حال سنائی
کہ آپ کا سیب پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے اسے کھا لیا اور پلیز اب میرے پاس پیسے نہیں کہ میں آپ کو پیسے دے سکوں، پیمنٹ کر سکوں، بس میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ جب انہوں نے معافی مانگی تو باغ کا مالک کہنے لگا کہ میں ایک کنڈیشن پر آپ کو معاف کر سکتا ہوں۔ کون سی کنڈیشن؟ اس نے کہا میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گھنگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ پاؤں سے لولی لگڑی ہے، اس سے تم نکاح کرو اور ساری زندگی اس کے ساتھ گزارو تو پھر میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اب ثابت کی یہ سوچا کہ دنیا میں ایسی زندہ لاش سے شادی کر کے وقت گزارنا یہ پھر بھی آسان ہے، قیامت کے دن کسی کے حق کا جواب اللہ کے سامنے دینا یہ بہت مشکل کام ہے۔ چنانچہ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ نکاح ہو گیا۔ جب ثابت اپنی بیوی کے پاس گئے پہلی رات کو کیا دیکھا، بہت خوبصورت آنکھیں بھی ہیں، بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، بالکل دانا بینا عورت جیسے ہوتی ہے۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے، اس سے پوچھا بھائی تمہاری کوئی اور بہن بھی ہے؟ اس نے کہا میں اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہوں۔ تو خاموش تو ہو گئے لیکن دل میں سوچ رہی کہ باپ نے جو کریکٹرسٹک بتائی تھی وہ بالکل ہی ڈفرینٹ تھی اور یہاں معاملہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے۔ اگلے دن سسر سے ملاقات ہوئی، سسر نے پوچھا سناؤ بھائی تم نے مہمان کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا جی میں آپ سے ایک کویسچن پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا پوچھیں۔ کہ آپ نے جو مجھے ڈسکرپشن دی تھی وہ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی، اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، ہاتھ پاؤں سے لولی لگڑی ہے، لیکن میری بیوی تو بہت تندرست صحیح سالم نیک اور بہت مجھے عقل مند نظر آئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو والد نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میری یہ بیوی قرآن کی حافظہ اور حدیث کی عالمہ تھی، میں یہ چاہتا تھا کہ میری بیٹی کو ایسا شوہر ملے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ جب دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا پھر انسان بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، دوسروں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، ورنہ کوتاہی کرتا ہے۔ جب میں نے تمہاری حالت دیکھی کہ ایک سیب بخشوانے کے لیے تم اتنا گھبرا رہے تھے تو میں نے فکر آؤٹ کر لیا کہ اس بندے کے دل میں اللہ کا بڑا ڈر ہے، تو میں نے سوچا میں بیوی سے بیٹی سے شادی کروں۔ میں نے تمہارے ساتھ شادی کر دی۔ میری اس بیٹی کے لیے کئی وزیروں کے بیٹوں کے رشتے آئے تھے، میں نے ان کے رشتے قبول نہیں کیے، تمہاری نیکی کی وجہ سے میں نے رشتہ قبول کر لیا۔ یہ باپ تھا اور یہ ماں تھی، اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے نعمان رکھا۔ یہ نعمان وقت کے ساتھ نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو جب ماں بھی بیوی بھی نیک ہوتی ہے، خامد بھی نیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی نیک بنا دیتا ہے۔ آج کی اس مجلس میں الحمدللہ ہم شریک ہیں، جو بچہ ہے ماشاءاللہ انجینئر بھی ہے، عالم بھی بن رہا ہے، اور اس کی جو بیوی ہے ہونے والی وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہے اور عالمہ بھی ہے۔ تو دونوں بچے ماشاءاللہ علم سے نسبت رکھنے والے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے یہ آیت پڑھی الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہوتی ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکی تقویٰ کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک دوسرے کے شر سے بچنے
فرما. اے مالک ان کے دلوں میں الفت محبتیں پیدا فرما. اے اللہ جو محبتیں آپ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل میں عطا فرمائی وہی محبتیں ان کی بیوی کے دلوں میں بھی عطا فرما. اللہ جو محبتیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اماں ہاجرہ کے دل میں عطا فرمائی وہی محبتیں ان زوجین کے دلوں میں بھی عطا فرما. اے اللہ جو محبتیں آپ نے نبی علیہ السلام اور اماں عائشہ صدیقہ کے دل میں عطا فرمائی اے اللہ وہی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما. اللہ ان کو خیر پر جمع فرما, شر سے محفوظ فرما, اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما. اور اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. جو ماں باپ کی نیک مرادیں ہیں اس بچی اور بچی کے بارے میں اللہ اپنی رحمت سے ان کو پورا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میری بھی نوبت کام کرتی جاتے ہیں. نہیں کیا آپ نے اس ٹائم نہیں نہیں آپ نے جو ویڈیو میں سلام دیا جاتا ہے اس ٹائم نہیں بنائی بعد میں بنائی یہ مزہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا. جل جا پوری تھی یہ ریکارڈ کرا بیان پورا کر دیا. ہاں